بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ تقدیر پر ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ تدبیر و توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر فائدہ، یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں۔ ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کو کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو کے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ توکل میں کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ کہ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرے مقدر میں نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرے مقدر میں کر دیا ہو۔ 5 چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اس کے عمل سے، اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شافی۔